السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماحول کی آلودگی اور اسلامی تعلیمات۔ یہ ٹاپک نمبر 17 ہے جو کہ پیج نمبر 46 پر ہے۔ یعنی بچے، ماحول کی جو آلودگی ہوتی ہے وہ مختلف طرح کی ہو سکتی ہے۔ اس میں فضائی آلودگی بھی آ سکتی ہے، آبی آلودگی بھی، زمینی آلودگی بھی، صوتی آلودگی، غذائی آلودگی بھی۔ یعنی اس ٹاپک میں ہم ماحول کی مختلف اقسام کی آلودگی کے متعلق پڑھیں گے اور ساتھ اسلامی تعلیمات۔ یعنی میں آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ماحولیاتی آلودگی کے نقصانات سے آگاہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ آج اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹاپک کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دنیا میں پیدا کیا ہے، اس نے ہماری ضرورت اور صحت کے لیے ضروری ہر چیز بھی مہیا کی۔ تازہ ہوا، صاف پانی، پاک و صاف زمین اور غذا کے لیے طرح طرح کے پھل و سبزیاں ہمیں عطا کی۔ یہ تمام چیزیں انسانی تقاضوں و فطرت کے عین مطابق تھی، لیکن جب سے انسان نے فطری اصولوں کو نظر انداز کر کے من مانی کی تو یہ نعمتیں خرابی اور بگاڑ کا شکار ہو گئی۔ یہ خرابی آلودگی کہلاتی ہے، یعنی ہمارے ماحول میں نقصان دہ اجزاء کا شامل ہونا جو ہماری صحت پر مضر اثرات ڈالے، ماحول کی آلودگی کہلاتا ہے۔ ماحول کو آلودہ کرنے میں فیکٹریوں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں اور زہریلا مواد، ٹریفک کا شور، کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر، کھادوں اور غیر ضروری زہریلی دواؤں کا استعمال، جنگلات کا غیر ضروری کٹاؤ، آبادی میں غیر معمولی پھیلاؤ اور اضافہ شامل ہے۔ اسلام ماحول کو پاک صاف رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کو اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی اس ٹاپک میں بچوں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا، اس کی ضرورت کے تحت، یعنی اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے مختلف اقسام کی چیزیں مہیا کی، جس میں غذا یعنی پھل، سبزیاں، غذائی جو اس کی ضروریات تھی وہ تمام چیزیں اس کی فطرت کو مد نظر رکھ کر مہیا کی۔ لیکن جب سے انسان نے انسانی فطرت کے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مہیا کردہ چیزوں کو چھوڑ کر اپنی من مانی کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو میسر کی تھی وہ خرابی اور بگاڑ کا شکار ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس کی وجہ سے ماحول میں مختلف قسم کی آلودگی پیدا ہوتی ہے، جیسے انسان جو ہمارے گھر ہیں، گھروں کے قریب فیکٹریاں لگا لیتے ہیں، گاڑیوں کا دھواں، ٹریفک کا شور، غیر ضروری جو زہریلے مواد ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنا، یہ مختلف چیزیں ہیں جو جو ماحول کو آلودہ کرتی ہیں۔ لیکن جو اسلام ہے وہ ماحول کو پاک صاف رکھنے کی تلقین دیتا ہے، کیونکہ صفائی اور پاکیزگی کو اسلام میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ یعنی اس آیت کے ذریعے انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، یعنی ایمان کا حصہ صفائی کو قرار دیا ہے۔ جب تک انسان پاک صاف نہیں ہوگا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی صفائی یعنی وہ اندرونی اور بیرونی طور پر پاکیزہ، جسمانی اور روحانی طور پر صاف ستھرا ہوگا، تبھی اس کا ایمان مکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دین کا فریضہ ہے۔ ہمیں نہ صرف خود پاک صاف رہنا چاہیے بلکہ اپنے ماحول کو بھی پاک صاف رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے ماحول میں انسان آلودگی کی مختلف اقسام کا سامنا کر رہا ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ہمیں اپنے ماحول کو مختلف قسم کی آلودگی سے پاک صاف رکھنا چاہیے، لیکن جو آج کا دور ہے، آج کے دور میں انسان خود کی ہی غلطیوں کی وجہ سے مختلف قسم کی آلودگی کا سامنا کر رہا ہے، یعنی ماحول کی مختلف قسم کی آلودگی کا سامنا کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے فضائی آلودگی۔ بچے، فضائی آلودگی کو ہم ہوا کی آلودگی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فضائی آلودگی، فیکٹریوں اور گاڑیوں کا دھواں ہماری فضا کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ گرد و غبار، گندگی کے ڈھیروں سے نکل اٹھنے والی بدبو، کیڑے مار ادویات کا غیر ضروری استعمال اور سگریٹ نوشی ہوا کو بری طرح آلودہ کر رہے ہیں۔
ہوا کی آلودگی آنکھ، کان، ناک اور گلے کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اس کی وجہ سے جلد اور سانس کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یعنی جو فیکٹریوں کا دھواں، جس میں مختلف قسم کی گیسز یا کیمیکل استعمال ہوتے ہیں، جو اس سے دھواں نکلتا ہے، جو ہماری صاف ستھری فضا ہوتی ہے اس کو آلودہ کر دیتی ہے۔ اس طرح گاڑیوں کا نکلنے والا دھواں، پھر جو گندگی کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں ان سے اٹھنے والی بدبو، پھر کیڑے مار ادویات کا استعمال، یعنی اس طرح کی مختلف چیزیں جب ہوا میں شامل ہوتی ہیں تو وہ ہوا کو مختلف طریقوں سے آلودہ کر دیتی ہیں۔ جب ہوا آلودہ ہو جاتی ہے تو اس سے آنکھ، کان، ناک، اس طرح کی مختلف بیماریاں انسان کو لگتی ہیں، اور جس کی وجہ سے سانس کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے آبی آلودگی، یعنی پانی کے آلودہ ہونے کو آبی آلودگی کہا جاتا ہے۔ پانی جو ہماری زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ آلودہ اور زہریلا ہوتا جا رہا ہے۔ فیکٹری بغیر روک ٹوک زہریلا مواد دریاؤں، ندی نالوں کے پانی میں شامل کر رہی ہے۔ کوڑا کرکٹ اور سیوریج کا گندا پانی بھی آبی ذخائر میں شامل ہو رہا ہے۔ کیڑے مار ادویات بھی آبپاشی کے پانی کے ذریعے آبی ذخائر میں شامل ہو کر انہیں مضر صحت بنا رہی ہے۔ پانی کی آلودگی جگر، معدے اور پھیپھڑوں کی بیماری کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ بچے آپ لوگوں کو بات بالکل واضح طور پر پتہ ہوگی کہ جو فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا مواد ہوتا ہے، ہر انسان اپنی من مانی کرتا ہے، اسے دریاؤں ندی نالوں کے پانی میں بہا دیتا ہے۔ جب وہ دریاؤں ندی نالوں کے پانی میں شامل ہوتا ہے تو جو پینے کا پانی آلودہ ہو جاتا ہے، اور اس پانی کو جب ہم دریاؤں ندی نالوں کے پانی کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کے کیمیکل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مختلف بیماریاں لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آتے ہیں زمینی آلودگی۔ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، ہم اس کی حالت میں یوں تبدیلی کر رہے ہیں کہ یہ بدترین آلودگی کا شکار ہو چکی ہے۔ ہم بغیر سوچے سمجھے گندگی کو ادھر سے ادھر پھینک دیتے ہیں۔ کھادوں کا غیر ضروری استعمال اور رہائشی کالونیوں کا بے تحاشا پھیلاؤ زمین کے آلودہ ہونے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ جنگلات کا کٹاؤ بھی زمین میں سیم اور تھور کا سبب بنتا ہے اور اس کی زرخیزی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم جنگلات کا غیر ضروری کٹاؤ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین میں سیم تھور کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی سیم تھور بچے اس زمین کو کہتے ہیں جو بنجر ہو جائے، کہ اس پر کوئی فصل نہیں اگ سکتی، تو اس وجہ سے زمین میں اس طرح یعنی ان غیر ضروری کھادوں کے استعمال کی وجہ سے، یعنی جب ہم کھادوں کا غیر ضروری استعمال کرتے ہیں تو زمین کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بچے اس طرح پتہ چل گیا نا آپ لوگوں کو زمینی آلودگی اسے کہتے ہیں، یعنی ہم انسان اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے زمینی آلودگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ آگے ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں صوتی آلودگی۔ صوتی آلودگی کو بچے شور کی آلودگی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صوتی آلودگی سے مراد ایسی تمام آوازیں جو ہماری سماعت کو نقصان پہنچائے اور ہمیں ذہنی طور پر پریشان کرے۔ سڑک پر چلنے والا ٹریفک کا شور اور ہارنوں کی آوازیں، آبادی کے قریب کارخانوں میں مشینوں کی آوازیں، بلند آواز میں موسیقی اور لاؤڈ اسپیکر کا غیر ضروری استعمال صوتی آلودگی کے اہم اسباب ہیں۔ شور سے کئی نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، نیز اسی کی وجہ سے لوگ ذہنی اور اعصابی تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ بچے جب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یا جس ماحول میں رہتے ہیں، وہاں پر اگر غیر ضروری یہ میوزک چلیں گے، ہارنوں کی آواز ہوگی، ٹریفک میں بلا وجہ لوگ ہارن دیتے ہیں، یا مشینریوں کا زیادہ سے زیادہ اونچی آواز میں استعمال کرنا، آبادیوں کے قریب ہی فیکٹریوں کا ہونا، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی صوتی آلودگی پیدا ہوتی ہے، اور صوتی آلودگی یعنی شور کی آلودگی کی وجہ سے کئی نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور انسان ذہنی طور پر چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور اپنی آواز آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے نیکسٹ ہے غذائی آلودگی۔ ہم نے کھانے پینے کی اشیاء میں ناقص اشیاء کی ملاوٹ کرنا شروع کر دی ہے۔ غذائی اشیاء میں ملاوٹ کا رجحان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ مال کی ہرس ہوتا ہے، یعنی لالچ نے تاجر حضرات کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ وہ غذائی اشیاء میں مضر صحت اور جعلی اشیاء شامل کر رہے ہیں۔ وہ خوراک کے طور پر لوگوں میں زہر تقسیم کر رہے ہیں۔ اسلام سختی سے ملاوٹ کی ممانعت کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، یعنی
انسان نے زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے لالچ میں کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنا شروع کر دی ہے، اور جب یہ ملاوٹ شدہ چیزیں انسانوں کے پاس پہنچتی ہیں، اب اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ملاوٹ کی ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو بچے اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے، یا جس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ چیزوں میں ملاوٹ کرنے سے پرہیز کرے۔ یعنی بچے اگر انسان چیزوں میں ملاوٹ کرنے سے اس وقت لالچ کر کے زیادہ پیسے کما لیتا ہے، لیکن بعد میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے تھوڑا کمائیں لیکن حلال طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جب ہم چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں تو مختلف قسم کے انسانوں کو نقصان پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماحول کی آلودگی ایک عالمگیر مسئلہ ہے جس سے نبردآزما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماحول کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، جگہ جگہ کوڑا نہ پھینکیں، شجرکاری کو فروغ دیں اور بلا وجہ درخت نہ کاٹیں، کھادوں کیڑے مار ادویات کا کم سے کم استعمال کریں، فیکٹریوں کے ناکارہ مضر صحت زہریلے مواد کو زمین پر نہ پھینکیں بلکہ پلانٹ کے ذریعے صاف کریں، آبادی کے قریب فیکٹریاں نہ لگائیں، ہارن اور لاؤڈ اسپیکر کا کم سے کم استعمال کریں۔ حکومت کو چاہیے کہ غذائی ملاوٹ کرنے والوں کو سخت سزائیں دیں۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے تو نہ صرف ہمارے ماحول کی آلودگی کم ہو جائے گی بلکہ اس میں خوبصورتی پیدا ہوگی۔ ہمیں ہر طرح سے ماحول کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اہم الفاظ ہیں اگر نیکسٹ: زہریلا مواد، سیوریج، مضر صحت، سیمتور، ہرس، عالمگیر، اعصابی تناؤ۔ یعنی بچے انہوں نے اس پیراگراف میں ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ماحول کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ وہ شجرکاری کو فروغ دے، بلا وجہ درخت نہ کاٹے، جو زہریلے مواد ہیں یا جو کھادیں ان کا کم سے کم استعمال کرے، انہیں بلا وجہ زمین پر نہ پھینکیں، اور جو آبادی کے قریب یعنی فیکٹریاں نہ لگائیں، آبادی سے دور کسی ویران علاقے میں فیکٹری لگانی چاہیے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر پھر کوئی غذا میں اگر کوئی جو ہمارے کھانے پینے کی اشیاء ہے غذائی چیزوں میں ملاوٹ کرے تو اسے سزا دینی چاہیے۔ اور اگر ہم اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر ان تمام باتوں پر عمل کریں گے تو نہ صرف ہمارا ماحول پاک صاف ہوگا بلکہ اس میں مختلف قسم کی خوبصورتی بھی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم بچے اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مشق میں ہے سوالات کے جوابات دیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے ماحول کی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے بچے پیج نمبر 46 میں فرسٹ پیراگراف کی لائن نمبر 3 میں ہمارے سے لے کر یہ دیکھیں ہمارے ماحول میں نقصان دہ اجزاء کا شامل ہونا جو ہماری صحت پر مضر اثرات ڈالے ماحول کی آلودگی کہلاتا ہے۔ فرسٹ پیراگراف کی لائن نمبر 3 سے شروع ہو کر ماحول کی آلودگی کہلاتا ہے۔ آگے نیکسٹ سوال نمبر 2، فضائی آلودگی کے اسباب کیا ہیں؟ تو یہ بچوں میں آپ کو نوٹ کرواتی ہوں، میرے ساتھ ساتھ لکھنا ہے۔ فضائی آلودگی کے اسباب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، گندگی کے ڈھیروں سے اٹھنے والی بدبو۔ نمبر 2، کیڑے مار ادویات کا غیر ضروری استعمال۔ نمبر 3، فیکٹریوں اور گاڑیوں کا دھواں۔ نمبر 4، سگریٹ نوشی۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 3، شور کی آلودگی سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بچے پیج نمبر 47 میں صوتی آلودگی والا جو پوائنٹ ہے اس صوتی آلودگی والے پیراگراف کی لائن نمبر 3 میں صوتی آلودگی کو بچے شور کی آلودگی بھی کہہ سکتے ہیں۔ شور سے کئی نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، نیز اس کی وجہ سے لوگ ذہنی اور اعصابی تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ سوال نمبر 3 کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 4، فضائی آلودگی سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ پھر سے پڑھتی ہوں سوال نمبر 4، فضائی آلودگی سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے پیج نمبر 46 پر فضائی آلودگی والے پوائنٹ میں۔ فضائی آلودگی کو ہوا کی آلودگی بھی کہہ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے یہاں پہ ہوا کی آلودگی لکھ دیں یا فضا کی آلودگی لکھ دیں، آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ فضا کی آلودگی یا ہوا کی آلودگی آنکھ، کان، ناک اور گلے کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اس کی وجہ سے جلد اور سانس کی بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ سوال نمبر 4 کا جواب ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 5، آبی آلودگی پر مختصر نوٹ لکھیں۔ تو اس کا جواب بھی پیج نمبر 46 پر لاسٹ پیراگراف ہے آبی آلودگی، یہ پورا پیراگراف کرنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، سوال نمبر 5 کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔
آگے نیکسٹ ہے سوال نمبر 6، ماحولیاتی آلودگی کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ میں آپ لوگوں کو نوٹ کرواتی ہوں۔ ماحولیاتی آلودگی کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ماحولیاتی آلودگی کو درج ذیل طریقوں سے کم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جگہ جگہ کوڑا نہ پھینکے۔ نمبر 2، شجرکاری کو فروغ دیں۔ نمبر 3، کھادوں کیڑے مار دوائیات کا کم سے کم استعمال کریں۔ نمبر 4، زہریلے مواد کو زمین پر نہ پھینکیں۔ نمبر 5، آبادی کے قریب فیکٹریاں نہ لگائیں۔ نمبر 6، ہارن اور لاؤڈ سپیکر کا کم سے کم استعمال کریں۔ اس طرح ہم مختلف اقدامات کر کے ماحولیاتی آلودگی کو کم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہے سوال نمبر 2 پر خالی جگہ پور کریں۔ نمبر 1، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ آواز ڈیش کی ہے؟ گدھوں کی۔ نمبر 2، صفائی ڈیش کا حصہ ہے؟ ایمان کا۔ نمبر 3، پانی کے آلودہ ہونے کو ڈیش آلودگی کہا جاتا ہے؟ آبی۔ نمبر 4، ہم بغیر ڈیش گندگی کو ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، سوچے سمجھے۔ بچے یہ نقطہ غلطی سے لگ گیا، یہ نقطہ نہیں آنا تو یہاں پہ ہے، سمجھے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر آگے 5ویں جو خالی جگہ ہے وہ یہ ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے ڈیش کی وہ ہم میں سے نہیں، ملاوٹ۔ آگے نیکسٹ ہے، درج ذیل فقرات پر صحیح کا اور غلط پر غلط کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، ہوا، پانی، غذا، پھل اور سبزیاں ہمارے فطرت کے عین مطابق پیدا کی گئیں، صحیح۔ نمبر 2، صفائی اور پاکیزگی اسلام میں زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، غلط، اہمیت رکھتی ہے۔ نمبر 3، آبی آلودگی سے نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں، غلط، کیونکہ صوتی آلودگی سے۔ نمبر 4، صفائی کا خیال رکھنا ہم سب کا دینی فریضہ ہے، صحیح، ہم سب کا دینی فریضہ ہے بچے صفائی کا خیال رکھنا۔ نمبر 5، ماحولیاتی آلودگی سے پاکستان کا مسئلہ ہے، غلط، بلکہ یہ پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے، ایک عالمگیر مسئلہ ہے۔ نیکسٹ ہے، صحیح جواب پر دائرہ لگائیں۔ دائرہ بھی لگا سکتے ہیں یا ٹک بھی لگا سکتے ہیں، آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ نمبر 1، ماحول کو پاک صاف رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ نمبر 1، دین اسلام، حاکم وقت ہمارا آئین۔ اس کا جواب ہے دین اسلام۔ آگے نیکسٹ ہے نمبر 2، آبی آلودگی وجہ بنتی ہے۔ نمبر 1، پھیپھڑوں اور معدے کی بیماریوں کی، آنکھوں کی بیماریوں کی، دل کی بیماریوں کی۔ تو اس کا جواب ہے پھیپھڑوں اور معدے کی بیماریوں کی۔ نمبر 3، آلودگی جو ہمیں ذہنی طور پر پریشان کرتی ہے۔ نمبر 1، فضائی، غذائی، صوتی، اسے کہتے ہیں صوتی۔ اس کا صحیح جواب ہے صوتی۔ نمبر 4، قرآن مجید میں بولنے کا کیا ادب بیان کیا گیا ہے؟ کم بولو، آہستہ بولو، بالکل نہ بولو۔ اس کا جواب ہے آہستہ بولو، صحیح جواب۔ نمبر 5، فیکٹریاں لگانی چاہیے۔ نمبر 1، دیہات میں، شہروں میں، آبادی سے دور۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آبادی سے دور۔ تو اس طرح بچوں آج ہم نے پڑھا ہے کہ ماحول کی آلودگی اور اسلامی تعلیمات، یعنی انہوں نے پہلے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح انسان کو آج کے دور میں کس طرح کی آلودگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کس طرح کے اقدامات کر کے ہم ماحول کی آلودگی کو کم کر سکتے ہیں۔ تو ساتھ ہم نے اس کی مشق پڑھی ہے، مشق میں ہے سوال جواب، خالی جگہ، MCQs ہیں اور غلط درست ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ بچوں آپ لوگوں کو اس ٹاپک کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے اس ٹاپک کی بار بار ریڈنگ کرنی ہے اور اس کی مشق اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔